پاکستان میں دل کی بیماریوں کی بڑھتی ہوئی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے KIC دل کے ہسپتال میں ایک اہم تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے عوامی آگاہی فراہم کی گئی۔ DG ہیلتھ، MSDHQ، بار ایسوسی ایشن، انجمن تاجران اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس تقریب کے دوران مہمانوں کے لیے ڈاکٹرز کی جانب سے خصوصی کیمپ لگایا گیا، جس میں BP اور شوگر کی جانچ کی سہولیات فراہم کی گئی تاکہ لوگوں کو ان اہم طبی مسائل سے آگاہ کیا جا سکے۔ اس موقع پر شرکاء نے بھی دل کی صحت کی حفاظت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ایک صحت مند معاشرہ قائم کیا جا سکے۔ آج ورلڈ کارڈک ڈے ہے جی، تو اس کے سلسلے میں ہم نے KIC میں ایک تقریب ارینج کی ہے ڈاکٹر سعید عالم صاحب نے MS صاحب کی سپرویژن میں۔ تو اس میں یہاں پہ آنے والے سب مہمان گرامی جو ہیں پبلک آ رہی ہے، اس کا سب کا ہم بلڈ پریشر اور شوگر جو ہے نا وہ روٹین میں چیک کر کے سب کا دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری سروسز ہم نے سٹارٹ کی ہیں KIC میں، تو باقی الحمدللہ بہترین جا رہا ہے۔ اس کے بعد واک کا پروگرام بھی ہے، شاید تھوڑی دیر تک واک بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی تقریب جو ہے وہ ورلڈ ہیلتھ ڈے 29 سپٹمبر کو ہر سال ورلڈ ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ اس سلسلے میں ایک سیمینار تھا اور واک تھی۔ ویل آئی ول اسٹارٹ ود اے فیمس کوٹ فرام یا فیمس پوئٹ شیکسپیئر۔ ولیم شیکسپیئر نے کہا تھا کہ one beautiful heart is better than 100 beautiful faces. So we have to make our hearts beautiful. ابھی میں تھوڑے سے اسٹیٹس آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اکارڈنگ جو ہمارا ریجن ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اس وقت 3.9 ملین جو ہیں اینول 3.9 ملین بندے جو ہیں وہ اینول CVD کا شکار ہوتے ہیں، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا۔ سب سے بڑا چنک جو دنیا میں ہے وہ اس ریجن میں ہے جن کو ہارٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں، اور پاکستان بھی ان کنٹریز میں آتا ہے۔ اس میں سے یہ پاکستان میں اس وقت 16 to 70% آف لوگ ہیں جن کو کارڈیک ڈیزیزز ہیں، اور جو یہ سارا چنک میں نے آپ کو بتایا جو 3.9 ملین بندے تھے، ان میں سے 70 ایئر سے کم ایج کے بندے جو ہیں وہ 50% ہیں ایٹ لیسٹ، اور ان میں سے 30% آف بندے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سو دس از ویری الارمنگ سچویشن۔ ہم لوگوں کا یہ تھا کہ ایک ہیلدی لائف سٹائل، کیونکہ یہ ہمارے ریجن میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب سے بڑی جو کیا ہے ہم ٹرانس فیٹس استعمال کرتے ہیں، ہمارا جو ڈائٹ ہے وہ اچھی نہیں ہے، واک نہیں کرتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ 2-3 چیزیں اسموکنگ چھوڑ دیں، جو اسموکرز ہیں ان کے لیے کوئٹ اسموکنگ، ہیلدی لائف سٹائل جس میں ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس ہیں، جس میں آپ جنک فوڈ اور باہر کا فاسٹ فوڈ نہ کھائیں، اپنی جو پاکستانی خوراک ہوا کرتی تھی، چپاتی اور اس کے ساتھ سب کچھ سیلڈز ہیں، سبزیاں ہیں، میٹ ہیں، ہر کچھ کھائیں۔ اس کے علاوہ واک آپ نے کرنی ہے۔ واک کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اپنی زندگی کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے ہارٹ کے لیے واک جو ہے آپ 30 منٹس ڈیلی اگر واک کریں تو آپ بہت ساری ہارٹ کی ڈیزیزز سے بچاؤ آپ کا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو بلڈ پریشر ہے، اگر آپ کو بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ اگر آپ چیک اپ کروائیں، اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں، ریگولر چیک کروائیں۔ اگر ڈیزیز ہے، آپ کو ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو دوائی ریگولر لے لیں۔ بس یہ 3-4 چیزیں، لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے، سادہ زندگی گزاریں، اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں، خوش رہیں، اسٹریس کا فیکٹر اپنی دنیا سے، زندگی سے نکال دیں تو یو ول بی ہیلدی ماشاءاللہ۔ تو میرا میسج آج یہی ہے کہ آپ واک کریں سب سے زیادہ، اور اس کے علاوہ ہیلدی لائف سٹائل، اچھا کھائیں اور اچھا سوچیں۔ آج ورلڈ ہیلتھ ڈے منایا گیا ہے یہاں پہ، اور یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے جوش و خروش سے منایا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ عوام الناس میں یہ آگاہی دی جائے کہ کتنی تیزی سے جو دل کی بیماریاں ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہیں، اور مختلف جو ہمارے مقررین تھے انہوں نے بھی اس بات پہ زور دیا کہ لوگ اسموکنگ سے اوائڈ کریں، اپنی جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں ان کو چینج کریں، واک کریں، اور ان نیسیسری میڈیکیشن سے اوائڈ کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ اوائڈ کر کے جو ہے نا اس طرح کی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اور فریکوینٹلی اپنا جو ہے وہ اگر کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ آپ کو ہو تو فی الفور آپ جو ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان سے رابطہ کریں، اور اس کے حوالے سے جو ریلیونٹ جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہیں وہ کروائیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پہ بڑی تیزی سے دل کی بیماریاں، شوگر کی بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے لوگ اس وقت ان کے جو بہت
بہت ہی ینگ ایج میں آپ دیکھیں گے کہ 40-45 سال کی عمر میں لوگ اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کروا رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ پہلے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی. لوگ واک کرتے تھے، لوگ ایکٹیو رہتے تھے. ہمارے جو میدان ہیں وہ ویران ہو گئے ہیں اور ہاسپٹل جو ہے نا بھر گئے ہیں. اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے میدان جو ہیں ان کو سجائیں اور ہاسپٹلز کو جو ہے نا ہم ویران کریں، تاکہ وہاں پہ کم سے کم جو ہے بیماریاں لے کے لوگ ہاسپٹل کے اندر جائیں. میرا یہی پیغام ہے کہ ہیلدی لائف کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں، جنک فوڈ کو اوائڈ کریں اور جتنے بھی فیزی ڈرنکس ہیں ان سے اوائڈ کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے وہ ریگولرلی اپنا چیک اپ بھی کروائیں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آج میرے لیے بڑا خوش قسمت دن ہے کہ آج میں اس سیمینار کو میں نے اٹینڈ کیا، اور اسپیشلی ہارٹ کی نسبت یہ تھا. اور ہیلدی ہارٹ انسان کے جسم میں جو چیز ہے سب سے امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ دل ہے. دل کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے لیے ہیلدی ہونا بڑا ضروری ہے. اویئرنیس جو ہے وہ آج کا بیسک تھیم جو تھی وہ اویئرنیس تھی. ہارٹ کے متعلق آپ کس طرح ایک ٹپ، اور بہت ساری ٹپس ہمیں ملی ہیں جس میں یہ انہوں نے بتایا جی ایک تو واک ریگولر کرنی چاہیے، دوسرا کھانا کھاتے ہوئے تھوڑا بہت اس میں کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے، ایک حصہ رہنے دینا چاہیے، اور اس کے بعد ہے کہ ریگولر 30 منٹ جو واک ہے وہ لازمی ہے. اور میرا خیال ہے ایک اچھا ایک لیسن اور ایک اپنے ہیلدی لائف کے لیے ایک بڑی اچھی ٹپس لے کے میں جا رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے سیمینار ہونے چاہیے، اور یہ اویئرنیس ہے جو ہمیں ایک دوسرے کو پٹ کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب جتنے بھی آرگنائزر تھے اور جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور اسپیشلی پروفیسر ڈاکٹر جو ہیں سعید عالم صاحب، ایم ایس صاحب نے بھی کیا، ڈی جی صاحب بھی شرکت کی، میرا خیال اچھی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے بہت سارے سیمینار کرنے کی توفیق دے. تھینک یو سو مچ. یہاں پہ KIC ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور میں کارڈیالوجی سے ریلیٹڈ ایک اویئرنیس سیمینار ہوا، اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم سب مل کے ایک دوسرے کو یہ یاد دہانی کرائیں کہ جو دل کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور ان کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمارے ڈفرینٹ جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، جن میں سے وکلاء حضرات ہیں ان کی نمائندگی بھی تھی، انجمن تاجران کی نمائندگی بھی تھی، جو ہمارے پاس داخل مریضان ہیں ان کے اٹینڈنٹس جو ہیں وہ بھی موجود تھے، ڈاکٹرز، اسٹاف نرسز، پیرامیڈکس، سپورٹ اسٹاف، فارماسیوٹیکل انڈسٹری، پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا، سب یہاں پہ موجود تھے. اور مجھے امید ہے کہ اس ایکٹیویٹی کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنا پیغام جو ہے میسج تک پہنچا سکیں گے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کا کچھ علم تو ہے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. اور جیسے اسموکنگ جو ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ جی یہ انجوریس ہے، ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ہم پھر بھی اسموک کرتے ہیں. اسی طرح سب کو پتہ ہے کہ جی اگر ہم واک نہیں کریں گے وزن بڑھے گا تو اس سے بھی دل کی بیماریاں بڑھیں گی، لیکن اس کے باوجود ہماری بہت بڑی جو پاپولیشن ہے وہ واک کی طرف توجہ نہیں دے رہی. کھانے پینے کی اشیاء میں اعتدال، اور پھر بلڈ پریشر اور شوگر کا کنٹرول، یہ وہ چند پہلو ہیں جن پہ اگر ہم تھوڑا سا فوکس کر لیں تو دل کی بیماریاں بہت کم ہو سکتی ہیں. اور ہم سب نے مل جل کے ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. مجھے امید ہے اس کا فائدہ ہوگا. عام پبلک کے لیے اویئرنیس کے لیے اس طرح کے ایونٹس میرے خیال میں انعقاد لازمی ہے، اس لیے کہ جو بلڈ پریشر کو ہم کہتے ہیں ویسے اٹس اے سائلنٹ کلر. لوگ سمجھتے ہیں جی شاید سر میں درد ہوگا یا باڈی سمٹم ہوں گی، کچھ ہوگا تو بلڈ پریشر بڑھے گا. پھر کئی لوگ سمجھتے ہیں بیچ میں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں دوائی دینا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ بلڈ پریشر کہتے ہیں ہم اٹس اے سائلنٹ کلر. تو جب تک آپ اپنا روٹین چیک اپ نہیں کریں گے آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی پیشنٹ کا BP 170 سسٹولک ہے اور نیچے والا 100 سسٹولک ہے اور وہ اے سمپٹومیٹک ہے، وہ دوائی نہیں کھا رہا جی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو مریضوں کو یہ اویئرنیس بھی دینا ضروری ہے کہ آپ روٹین، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ روٹین ٹیبلٹس لیں اپنے معالج کے مشورے سے. اگر وہ کوئی دوائی ان کی اسٹاپ کرتا ہے تو اس کو اسٹاپ کرتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو علامات کوئی نہیں ہے اور وہ دوائی بغیر بلڈ پریشر چیک کیے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ غلط چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ پریونشن کے بارے میں بھی ذرا لوگوں کو آگاہی ہوگی جی کہ آپ نے واک کرنی ہے. واک کا مقصد یہی ہے جی کہ لوگوں میں سب سے بڑا امپورٹنٹ رول ہے جی کہ ڈیلی ریگولر ایکسرسائز ہونی چاہیے. تو اس والے سے پھر واک کا انعقاد ہے. لوگوں کے اویئرنیس ہے جی کہ رسک فیکٹرز ہیں، اوبیسٹی ہے، کسی کا موٹاپا ہے تو اس کو کم کنٹرول کریں، بلڈ پریشر اس کو کنٹرول کریں، شوگر ہے اس کو کنٹرول کریں، اسموکنگ کو کر رہا ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. امجد منیر، روز نیوز، میرپور، آزاد کشمیر.